الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آج کی ہیلتھ ڈائری میں آپ سے مخاطب ہوں سعودی عرب کے شہر جدہ سے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری میں تاخیر کی وجہ کل گزشتہ رات پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں ثروت کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں تاخیر اور تاخیر سے جدہ پہنچنے کی وجہ سے میں آپ سے ایک روز تاخیر سے مخاطب ہوں۔ میں آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں چند روز کے بعد ارض مقدس سے وطن واپسی روانگی کا ایک غم ہے، اس سے زائدہ غم یہاں سے جو عصر حاضر میں غزہ میں اس وقت کربلا کا منظر ہے، اس پر یقیناً عالم اسلام کے تمام امت مسلمہ کا دل غم سے بوجھل ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ جہاں ہم اپنا احتساب کرتے ہوئے اجتماعی طور پر توبہ کریں، وہیں اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق ہر اس مصنوعات کا مکمل طور سے بائیکاٹ کریں جو کہ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بربریت اور بمباری میں معاون ہے۔ ان تمام قوتوں کی ان مصنوعات کا مکمل طور سے پوری ایمانی قوت کے ساتھ ہمیں بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ روز قیامت کم از کم ہم بارگاہ الہیہ میں یہ تو بتا سکے کہ یا اللہ، جو ہماری بساط تھی اس کے مطابق ہم اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر خصوصی رحم و کرم فرمائے، اسلام کو سر بلند اور مسلمانوں کو سرخرو فرمائے، اور ہوئے زمین پر جہاں پر بھی جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام جہادی قوتوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اب تک جن احباب نے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے التماس ہے کہ دنیا بھر کی صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وہ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لیں، اور جن احباب نے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہیلتھ ڈائری شعبہ نرسنگ، سرکاری اسپتالوں میں ادویہ کی عدم دستیابی و دیگر خبروں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ دنوں متنازع پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل کی خلاف قانون سیکریٹری آصف خٹک کی جانب سے پنجاب میں بیرون ملک چھٹی کی جعلی درخواستوں یا اعلیٰ تعلیم کے بہانے درخواستوں کی آڑ میں نجی اسپتالوں میں کام کرنے والی نرسوں کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ یہ کھیل پنجاب میں ہی نہیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں بھی جاری ہے۔ تو یہ کارروائی کونسل کی جانب سے صرف صوبہ پنجاب میں ہی کیوں کی گئی ہے؟ درجنوں نرسز کی معطلی کی اس کارروائی کے نتیجے میں یہ معلومات ڈی جی نرسنگ پنجاب سے لی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک موکل نرس نے یہ انکشاف کر کے پنجاب کی ڈی جی نرسنگ کے خلاف جعل سازی کی مصدقہ ایف آئی آر بھی سامنے لے آئی ہے۔
اس ایف آئی آر میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ڈی جی نرسنگ پنجاب طاہرہ پروین پر جعل سازی سے نجی نرسنگ کالج بنانے کا سنگین الزام سامنے آیا ہے۔ مذکورہ ایف آئی آر کے متن میں درج ہے کہ کالج کی منظوری کے بعد ہسپتال کے ساتھ عملی تربیت کے لیے ہسپتال کا الحاق بھی حاصل کیا گیا، اور پھر مذکورہ ایف آئی آر کو چھپا کر طاہرہ پروین نے نہ صرف اگلے گریڈ میں ترقی حاصل کر لی بلکہ ڈی جی نرسنگ پنجاب کا اہم عہدہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ اور پھر طاہرہ پروین نے ساتھ ہی ڈی جی اکیڈمک فرزانہ اقبال کو سپریم کورٹ کے احکامات کے برعکس 5 عہدوں پر بیک وقت تعینات کیا ہوا ہے، جبکہ نرسوں کی معطلی کے باوجود فرزانہ اقبال خود این او سی کے بغیر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں تدریسی فرائض بھی سر انجام دے رہی ہیں، جبکہ معطل ہونے والی نرسز کونسل کے متضاد اور دوہرے معیار انصاف اور اقدام سے سخت مشتعل بتائی جاتی ہیں۔ یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ کوئی بھی ملازم سرکاری ملازم ہوتے ہوئے کسی دوسری جگہ نوکری کرتا ہے تو یہ عمل کرپشن کے زمرے میں آئے گا، جبکہ مذکورہ حکم کے برعکس قانون کے مطابق نہ صرف سرکاری ملازم دوران سرکاری ملازمت نہ صرف نجی نرسنگ اسکول چلا سکتا ہے تو یہ اقدام کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسی پس منظر میں تو خود سب سے پہلے معطلی کے احکامات جاری کرنے والے کونسل کے خلاف قانون سیکریٹری آصف خٹک، جن سے بلدیہ کربی کے چوکیدار شیر محمد خان یوسف زئی، سول اسپتال کراچی کے قیوم خان مروت، این آئی سی ایچ کے اعجاز کلیری، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے عبد الناصر خان سمیت تمام صوبوں میں سرکاری ملازمت کے دوران نجی نرسنگ اسکول کا بزنس کرنے والوں کی تعداد ملک بھر میں سینکڑوں لوگوں کی بتائی جاتی ہے۔ قانون ان کے خلاف کیوں حرکت میں نہیں آ رہا ہے؟ دورے نظام انصاف کے نتیجے میں ملک میں اعلیٰ نرسنگ کی تعلیم و تربیت کا نظام تباہی کے دہانے پر ہے، تو بدقسمتی سے موجودہ سیاسی قیادت خود کرپشن میں ملوث ہونے کے باعث اس کرپٹ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کی اخلاقی، سیاسی اور قانونی کارروائی کرنے سے گریزاں، بلکہ غفلت مجرمانہ کے فعل کے مرتکب ہونے کی وجہ سے اخلاقی جرات ہی نہیں رکھتی ہے۔ جبکہ سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال، سندھ سروسز اسپتال کراچی، نیو سول اسپتال میرپور خاص، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد و دیگر سرکاری اسپتالوں میں داخل مریضوں سمیت او پی ڈی میں آنے والے ہزاروں مریض مفت ادویہ کی عدم دستیابی کی وجہ سے در بدر ہو رہے ہیں، تو لیاری جنرل اسپتال میں وزیر صحت سندھ کے دورے کے باوجود نہ تو انتظامی صورتحال میں کوئی بہتری آ سکی ہے، بلکہ محکمہ صحت سندھ کی ریٹ مذکورہ اسپتالوں میں سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے۔ عید کے آخری دنوں میں تبادلوں اور تقرریوں کے ذریعے محکمہ صحت سندھ کی کرپٹ مافیا نے عید سے پہلے ہی عید منا ڈالی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔